جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال یا غالباً 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ عزیزان ملت جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ جہاں پر بچے آج ہمارے ویڈیو گیمز میں کوئی مصروف ہیں، کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہے، کوئی ٹیب کے اندر مصروف ہے، یا کوئی جو سو فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے، یا کوئی ناچ گانا دیکھنے میں مصروف ہے۔ ایسے نوجوانوں کا مزاج آج ہمارے ہیں جن کو کمائی کی اس عمر میں پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ عمر کے اس حصے میں والدہ ساتھ نہیں تھی، آپ نہ والد محترم آپ کے ساتھ تھے، نہ دادا ساتھ تھے، چاچا ساتھ تھا، چاچا پرورش کا خیال رکھتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اپنے چاچا ابو طالب کے بھروسے پہ زندگی نہیں گزارتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل رکھ کر زندگی گزارتے تھے، وہ اپنے آپ کو اپنے چاچا کا محتاج بنانا نہیں چاہتے تھے۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش کا بھلے خیال رکھتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوددار تھے، آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے اپنی زندگی کو گزارا کرتے۔ عزیزان ملت، تعجب ہوگا آپ کو یہ بات سن کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ ایسے ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد جو قبیلہ تھا، بی بی حلیمہ کا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، پرورش کی تھی، وہ بنی سعد قبیلے کے لڑکوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد قبیلے کے لوگوں کی بکریوں کو گھاس چرانے کے لیے لے کر چلے جاتے، اور گھاس چرا کے دن میں جب پلٹ کر شام کو آتے، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت ملتی، کچھ پیسہ ملتا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا گزارا کرتے۔ صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور نبوت میں حدیث میں فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا زمین پر جس نے بکریاں نہ چرائے ہو۔ گویا اس حدیث سے بات کا ہم کو جو ثبوت ملتا ہے، جتنے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے گئے، تمام انبیاء کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بکری چرانے کا کام کرے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ ایپیسوڈ خاص ان نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کی اس عمر میں پہنچے، کوئی 25 کو پہنچ چکا ہے، کوئی 30 کو پہنچ چکا ہے، کوئی 40 کو پہنچ چکا ہے، لیکن عزیزان ملت، ایسے آج مسلم نوجوان ہیں جن کی زندگی کا اکثر حصہ چبوتروں پر گزرتا ہے، جن کی زندگی کا اکثر حصہ ہوٹلوں میں بیتتا ہے، جن کی زندگی کا اکثر حصہ فیس بک پر گزرتا ہے، جن کی زندگی کا اکثر حصہ انٹرنیٹ پر اپنے آپ کے وقت کو جلانے کے لیے صرف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ وہ حصہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودداری کا ثبوت اس امت کے سامنے دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں چرا کر پیسے کما کر اپنی زندگی کا گزر بسر کرنا شروع کیا۔ وہ نوجوان کئی ایسے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے جو ہندوستان میں کام کرنا نہیں چاہتے، جن سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نوکری کیوں نہیں کرتے، آپ کام کیوں نہیں کرتے، بھلے ٹیلا بنڈی چلا تم کام کیوں نہیں کرتے، تو جواب ملتا ہے کہ میں باہر جانے کے انتظار میں ہوں، میں کئی دوسرے ملک کے ویزا کے انتظار میں، جب آ جائے گا تو میں وہاں کام کروں گا، میں یہاں کام کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جس سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے۔ تو کیا آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بکریاں چرانے کا کام کیا، کیا ہم ایسے کام نہیں کر سکتے جس کو آج معاشرہ حقیر سمجھتا ہے؟ خودداری کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، کسی کی محتاجی سے بچنے کے لیے، چاہے آپ کو ٹھیلا بنڈی چلانی پڑے، نوجوانوں کی جماعت سنو، ٹھیلا بنڈی چلاؤ لیکن حلال کمائی کراؤ، حرام سے بچو۔ لیکن کئی نوجوانوں کا مزاج آج ایسا عزیزان ملت جو اپنی سگریٹ کے خرچے اپنی بہن کی کمائی سے کرتے، جو اپنے پان زردے کے خرچے اپنی بہن، وہ جو کسی ہسپتال میں نرس کا کام کرتی ہے، یا بہن وہ کسی اسکول میں چھوٹی سی تنخواہ پر ٹیچر کا کام کرتی ہے، اس کی تنخواہ جب آتی ہے تو اس کی تنخواہ کے پیسوں سے سگریٹ کے چھلے اڑاتے ہیں، اس کی تنخواہ کے پیسوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اس کی تنخواہ سے پیسوں سے اپنے فون میں انٹرنیٹ کا ریچارج کراتے ہیں، اور اس انٹرنیٹ کے ریچارج کے ذریعے حرام چیزیں فون پر جو سو دیکھتے ہیں، اس کی حلال کمائی کو حرام میں اڑایا جاتا ہے۔ اے نوجوانوں کی جماعت، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے، کبھی بنی سعد قبیلے کی بکریاں چلاتے، اور جب پلٹ کر مکہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کی بھی بکریاں چرا کر معاوضہ لیتے۔ کوئی شرم کی بات نہیں تھی۔ آپ سوچ کے دیکھیے، عبد المطلب کا گھر پورے عرب کے علاقوں میں مشہور تھا، وہ عبد المطلب کا پوتا اٹھتا ہے اور مکے کی وادی میں بکریاں چراتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی فکر تھی تو صرف اللہ کے قریب عزت کی فکر تھی. آج ہم معاشرے میں عزت کی فکر کے لیے سوچتے ہیں اگر ہم آخر کام کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, ہمارے باپ کا یہ کاروبار ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. صرف لوگوں کے خاطر اگر آج ہماری زندگی طواف کر رہی ہے تو سوچئے کبھی کامیابی نہیں نصیب نہیں ہو سکتی. اگر نظر رکھنا ہے تو صرف اللہ کی ذات پہ نظر رکھنا ہوگا. کامیابی تبھی ہم کو اور آپ کو مل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آگے بڑھتی چلے گی, بکریاں چلا کر خودداری سے اپنی زندگی گزارتے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خودداری کا کیا کہنا, آپ کی کمائی کا کیا کہنا کہ لوگوں کے اندر اتنے مشہور ہوئے کہ نوجوانی کی اس عمر میں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو, آپ کے کاروبار کے طریقے کو, آپ کے بکریاں چرانے کے طریقے کو دیکھ کر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیتے کیا تم ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس کرو گے. گویا عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً 18 سے 20 سال کے درمیان یا 22 سال کے درمیان حصے میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ میں بزنس کیا کرتے. تصور کر کے دیکھیں مکے کے ایسے بڑے بڑے تاجر ایک نوجوان لڑکے کو بزنس کا آفر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بزنس کرتے تو وہ لوگ دیکھتے یہ آدمی زبان کا پکا ہے, یہ آدمی وعدے کا پکا ہے, یہ آدمی جھوٹ نہیں کہتا, یہ آدمی دھوکہ نہیں دیتا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے کارنامے 20 سے 22 سال کی عمر کے اس کڑیل نوجوان حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مشہور کارنامے ہوئے کہ مکے کے لوگوں کو مجبور ہونا پڑا اور مجبور ہو کر اپنی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوجوانی کی عمر میں لقب دینا پڑا, یہ لڑکا امین ہے. امین کہتے ہیں امانت دار کو. تصور کر کے دیکھیں عزیزان ملت, مکہ شہر جس کو دنیا بھر سے لوگ حج کرنے آتے تھے, وہ لوگ قریش کا قبیلہ, قریش کے قبیلے میں بنی ہاشم عبد المطلب کے پوترے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عزت سے نوازے گئے کہ آپ کو لوگ امین کہتے تھے. امین اس شخص کو کہا جاتا ہے جو امانت دار ہے. عزیزان ملت, آج ہمارے نوجوانوں کو آج معاشرے میں کیا لقب ملتا ہے؟ کسی کو چور کا لقب ملے گا, کسی کو غیبت کرنے والے کا لقب ملے گا, کسی کو دھوکہ دینے والے کا لقب ملے گا, کسی کو ٹائم پاس کرنے والے کا لقب ملے گا. لیکن نوجوانی کی اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا تو کیا ملا؟ امین, امانت دار کا لقب ملا. آج وہ امانت داری میرے اور آپ کے اندر آنے کی ضرورت ہے. آج وہ اخلاص, وہ عاجزی, وہ انکساری, وہ تقوی, وہ امانت داری, وہ عاجزی, وہ اخلاص میرے اور آپ کے اندر آنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی.